الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیک یا امین اللہ، السلام علیک یا ابا الائمہ، السلام علیک یا امام الہادی المہدی، السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. اذان محترم ناظرین کرام، قیامت کا دن ہے. امت محمدی صرف اس دن یتیم نہیں ہوئی تھی جس دن رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن امت محمدی دوبارہ یتیم ہوئی تھی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. ایک باپ کا سایہ 28 صفر کو سر سے اٹھ گیا تھا امت کے، دوسرا باپ کا سایہ 21 رمضان کو سر سے اٹھا ہے. امیر المومنین کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کا اعتراف، جس کے فضائل کا اعتراف ان کے دشمن بھی کرتے تھے. اس سے بچ کے، یعنی لاکھ بچنے کی کوشش کریں لیکن بچ نہ سکے ان کے دشمن بھی. اقرار اور اعتراف کرنا پڑا. آج امیر المومنین کی وصیت کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن اس کے پہلے ایک دشمن کا اعتراف. خود یہ اہل سنت کی صحیح ترین کتاب، مثلا صحیح مسلم جیسی کتاب میں اور بھی دوسری متعدد کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دن معاویہ ابن ابی سفیان لعنت اللہ علیہ نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا تھا کہ سعد، تم میری بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ میں تم کو حکم دیتا ہوں، تم میری بات نہیں سنتے ہو، اور علی بار بار کہتا ہوں تم سے کہ علی کے اوپر صبر کرو، علی کو برا بھلا کرو، لیکن تم سنتے نہیں ہو. سعد نے جو جواب دیا وہ سننے لائق ہے. سعد نے کہا معاویہ سے کہ معاویہ، علی ابن ابی طالب کے اندر 3 خصوصیت ہے. 3 خصوصیت ایسی ہے کہ اگر وہ خصوصیت، ان میں سے کوئی ایک خصوصیت بھی علی مجھے دے دیں تو جو کچھ بھی ہے، ایسا پوری دنیا اگر میری ہو جائے، میں پوری دنیا علی کو دینے کے لیے تیار ہوں. ان 3 میں سے کوئی ایک بھی اگر وہ مجھے دے دیں، یا ان تینوں میں سے کوئی ایک فضیلت میرے نام ہو جائے، وہ نہ دیں، خود مجھے نصیب ہو جائے، میں پوری دنیا اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اس کے بدلے میں. معاویہ نے پوچھا وہ کون سی 3 خصوصیت ہے؟ کہا پہلی خصوصیت یہ ہے، پہلی خصوصیت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم ہمارے لیے اسی طرح سے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. الا انہ لا نبی بعد، مگر یہ کہ ہمارے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، صرف فرق اتنا ہے. تو تمہاری مثال ہمارے لیے ہارون جیسی ہے، جیسے وہ ہارون موسیٰ کے لیے تھے. دوسری فضیلت، اور یہ چیزیں حدیث منزلت یہ صرف اور صرف شیعوں نے نہیں لکھا، بھری پڑی ہے کتاب، متواتر حدیث ہے، شیعہ سنی سب کے ہیں، سب یہ کہتے ہیں حدیث منزلت امیر المومنین کے افتخارات میں سے ہے. دوسری خصوصیت جو امیر المومنین کو نصیب ہوئی، جنگ خیبر میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ رَعْيَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، کہ میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو خدا کو اور اس کے رسول کو چاہتا ہوگا، اور خدا اور اس کا رسول بھی اسے چاہتا ہوگا. اور جنگ خیبر میں سب منتظر تھے کہ ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، ایڑی ایڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے دکھانے کی کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ کی نگاہ میں آ جائیں، رسول اللہ ہمیں علم دے دیں. لیکن یہ افتخار بھی نصیب ہوا تو صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو افتخار نصیب ہوا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام محبوب مطلق الہی تھے، پروردگار عالم کو واحد محبوب مطلق تھے. یہ افتخار کم نہیں ہے کہ خدا یہ افتخار کم نہیں ہے کہ خداوند عالم کسی کو یہ ساری چیزیں عطا کرے. دوسرے ایک تمغہ دے دیتے ہیں، کہیں سے کوئی انعام مل جاتا ہے، کہیں سے کوئی میڈل مل جاتا ہے تو انسان پھولے نہیں سماتا ہے. وہ میڈل، وہ افتخارات جو خدا نے علی ابن ابی طالب کو نصیب کیے ہیں، کیوں نہ اس کے اوپر ہم خوش ہوں، کیوں نہ امیر المومنین کے لیے وہ ساری چیزیں افتخارات میں سے ہوں. خداوند عالم رب الارباب وہ افتخار دے رہا ہے. تیسری فضیلت امیر المومنین کی یہ ہے کہ جب سورہ احزاب کی 33ویں نمبر کی آیت نازل ہوئی، آیت تطہیر جسے کہتے ہیں،
کہ رسول اللہ نے چادر کے اندر صدیقہ طاہرہ بی بی فاطمہ کو، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن امام حسین کو ایک چادر کے اندر اکٹھا کیا. اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، میرے اللہ یہ ہمارے اہل ہیں، یہ ہمارے گھر والے ہیں، یہ ہمارے اہل بیت ہیں. دوسرے بھی موجود تھے لیکن کسی کو آنے نہیں دیا. یہ وہ 3 افتخار تھے جسے سعد بن وقاص نے معاویہ کے سامنے کہا کہ یہ 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم کو ان میں سے کوئی ایک بھی مل جائے میں پوری دنیا اس کو دینے کے لیے تیار. یہ شخصیت ہے امیر المومنین. امیر المومنین کی زندگی کا آخری دن تھا. البتہ امیر المومنین نے جو وصیتیں کی ہیں، یہ وصیتیں امیر المومنین کی 2 طرح کی وصیتیں ہیں. کچھ وصیتیں امیر المومنین کی ان کی یعنی آخری ان 1-2 دن 3 دن جو زخمی ہیں اس کے پہلے کی ہے، جنگ وغیرہ میں ہے، کہیں دوسری جگہ ہے. کچھ وصیتیں اس موقع پر کی تھیں اور کچھ وصیتیں بستر علالت کے اوپر امیر المومنین نے کی ہیں. خطبہ 149 نہج البلاغہ کا لیٹر خط نمبر 23 خط نمبر 47. یہ وہ وصیتیں ہیں ان خطوں میں اور اس خطبے میں جو امیر المومنین نے زخمی ہونے کے بعد سے بستر علالت کے اوپر بیان کی ہے، وصیت کی ہے. اور 24 نمبر کا لیٹر، 31 نمبر کا لیٹر یہ وہ ہے جو امیر المومنین نے صفین سے لوٹتے وقت اور بیان کیا تھا. یہ وصیتیں کی تھیں. اس کے اندر 100 سے زیادہ اخلاقی خصوصیات موجود ہیں. آج جس وصیت کے 1-2 جملے بیان کروں گا وہ 23 نمبر والا لیٹر ہے نہج البلاغہ کا، جو امیر المومنین نے زخمی ہونے کے بعد سے اپنی اولادوں کو خطاب کر کے وصیت کیا تھا. البتہ مخاطب ظاہری اعتبار سے وہ تھے لیکن تا قیام قیامت ہم سب مخاطب ہیں امیر المومنین کے. فرماتے ہیں وصیتی لکم، اور یہ لیٹر جو ہے لیٹر 23 ہے، یہ وصیت لیٹر 23 میں ہے نہج البلاغہ کے. وصیتی لکم اللہ تشرکوا باللہ، میری وصیت ہے تم لوگوں کے لیے کہ پروردگار عالم کے بارگاہ میں مشرک نہ بننا، شرک نہ کرنا اللہ کے سلسلے میں. اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کسی بھی چیز سے کسی بھی چیز کے ذریعے شرک مت کرنا. وَمُحَمَّدٌ فَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سنت کو نابود مت کرنا، ضائع مت کرنا. اقیموا هذین العمودین، ان دونوں پلرز کو، ان دونوں ستونوں کو، ان دونوں کھمبوں کو قائم رکھو، استوار رکھو، ثابت رکھو. وَأُوقِدُوا هذین المصباحین، اور ان دونوں چراغوں کو روشن رکھو. یعنی مواظب رہنا، ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ شرک تمہاری زندگی میں داخل ہو جائے، چاہے وہ شرک خفی ہو، چاہے شرک جلی ہو، چاہے ظاہری شرک ہو کہ انسان بت پرستی کرنے لگے، جا کے مورتیوں کے سامنے اور دوسروں کے سامنے نتمستک ہو جائے، اپنی پیشانی زمین پر رکھنے لگے، جھکنے لگے. یا شرک داخلی ہو کہ انسان کے اندر ریاکاری، مکاری، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر آ جائیں، دکھاوا، دوسرے کے سامنے کچھ ہے، اندر کچھ ہے، حقیقت کچھ ہے اندر، اور ظاہر ہمارا کچھ ہے. ریا کر رہا ہو انسان، دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہو. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے جو توحید کے اوپر شہید ہوا ہے، شہید توحید ہے امیر المومنین. امیر المومنین نہج البلاغہ امیر المومنین کی تجلی گاہ ہے، جہاں سے پہچاننا ہے امیر المومنین کو تو نہج البلاغہ کو دیکھیے. اہل سنت ایک عالم ہے، اس کا یہ کہنا ہے، یہ جملہ اس کا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ دنیا بھر کے مسلمان امیر المومنین کے مقروض ہیں توحید کے سلسلے میں. پوری دنیا کے مسلمان امام زین العابدین کے مقروض ہیں دعاؤں کے سلسلے میں. پوری دنیا کے مسلمان مقروض ہیں امام حسین ابن علی کے شجاعت کے سلسلے میں. ہے کہیں اس طرح کی دوسری شخصیت کسی دوسروں کے پاس؟ اتنی بہترین شخصیتیں ہمارے پاس ہیں، یہ شخصیتیں ہمارے پاس ہیں. ہم میں اور دوسروں میں فرق ہونا چاہیے. علی والا، حسین والا، امام زین العابدین والا، یہ دوسرے لوگوں سے اس کے اندر فرق ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی بھیڑ میں شامل ہو جائیں، پتہ ہی نہ چلے کہ کون علی والا ہے، کون دوسرے والا ہے.
امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا مشرک نہ ہونا، ہوشیار رہنا، جوانوں دعا 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 کریں، یہ دعاؤں کے ایام ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کے ایام ہیں۔ آج چور ڈکیت یہ صرف انسانی شکل میں نہیں، مختلف شکلوں میں چور ڈکیت ہیں جو ہر وقت آمادہ رہتے ہیں ہمارے ایمان کو چرانے کے لیے، عقیدے کو چرانے کے لیے، ہماری بندگی کو چرانے کے لیے، ہمارے پاکیزگی طہارت کو ہم سے دور کرنے کے لیے۔ ہمیں ہوش حواس رکھنا پڑے گا، شیطان کے چنگل میں نہیں پھنسنا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، اپنا ایمان عقیدہ توحید اپنی صحیح رکھنی ہے۔ ہم دوسروں سے جا کر کے الٹے سیدھے لوگوں سے سوال کرتے ہیں، غلط جواب لے کر کے آتے ہیں، توحید سمجھنی ہے، امیر المومنین سے سمجھیں، امیر المومنین کی بات کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا، میرے مولا نے جو فرمایا ہے۔ دوسری چیز جو ہے حضرت نے تاکید کیا تھا وہ سنت رسول اللہ کی طرف کی تھی کہ رسول کی سنت جو ہے اس کو چھوڑ نہ دینا، تباہ نہ ہو جائے، وہ برباد نہ ہو جائے۔ اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں سنت رسول کے اوپر عمل ہوتا، اس کو اہمیت دی جاتی، تو آج ہم اس بدبختی کے شکار نہیں ہوتے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم سنت کے اوپر عمل کر رہے ہوتے تو راہ ہدایت کے اوپر ہوتے۔ سنت تو ہم نے مسواک میں تلاش کر لی، لنگی اور پیجامے میں سنت، پیجامہ 4 انگل اوپر رہے 4 انگل نیچے رہے، داڑھی ناف تک جائے گی یا ناف کے نیچے جائے گی، ہم ان چیزوں میں سنت تلاش کر رہے ہیں۔ کھانے کے پہلے نمک کھا لیں یا نمک نہ کھائیں، ان چیزوں کے ذریعے ہم شاید بہت ہدایت کے راستے پر گامزن نہ ہوں۔ سنت، اگر سنت کے پابند ہوتے، اگر سنت رسول اللہ کی سنت امت نے نہ چھوڑی ہوتی تو غدیر بھلایا نہیں جاتا۔ سنت پیغمبر ہے غدیر، غدیر سنت پیغمبر ہے، یہ سنت نہیں ہے رسول اللہ کی کہ ابا عبداللہ کا سر نوک نیزہ کے اوپر بلند کیا جائے۔ رسول اللہ کی سنت ہے کہ صدیقہ طاہرہ بی بی فاطمہ کی حرمت کی حفاظت کی جائے۔ یہ رسول اللہ کی سنت نہیں تھی کہ دروازے کے اوپر آگ و لکڑی لا کر کے دروازہ جلایا جائے۔ اگر ہم سنت پیغمبر کے اوپر عمل کر رہے ہوتے، اگر ہم سنت پیغمبر کے اوپر عمل کر رہے ہوتے تو امامت کا ہاتھ پکڑ کر آگے چل رہے ہوتے۔ سنت پیغمبر ہے کہ راہ اسلام پر آگے بڑھنا ہے تو امامت کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھو۔ یہ سنت پیغمبر نہیں ہے کہ جس کو جی میں آئے، جس کو چاہا ہم نے پسند کیا اسے لا کر کے اپنے اوپر تھوپ لیا۔ یہ سنت پیغمبر نہیں ہے۔ امیر المومنین اسی 23 نمبر کے لیٹر میں جو ان کی وصیت ہے اس میں فرماتے ہیں، انا بالامس صاحبکم والیوم عبرۃ لکم وغدا مفارقکم۔ کل جو گزرا ہے، کل تک میں تم لوگوں کے ساتھ تھا، آج میں تم لوگوں کے لیے عبرت ہوں، اور کل جو آنے والا ہے میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا۔ کل تک میں مسجد آتا تھا، میں اذان دیتا تھا، جماعت میں شرکت کرتا تھا۔ علی علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ تھا، لیکن آج میں بستر علالت کے اوپر ہوں۔ میں کل تک لوگوں کی مشکلات دور کرتا تھا، فیصلے کرتا تھا، قضاوت کرتا تھا، جج بنتا تھا، جس کی مدد بھی ممکن ہوتی تھی میں اس کی مدد کرتا تھا، لیکن آج میں خود محتاج ہو گیا۔ تم لوگ مجھے دیکھو، غور سے دیکھ لو میری طرف، میں عبرت ہوں اس وقت تم لوگوں کے لیے۔ مجھے معلوم ہے تم لوگوں کو غصہ ہے، دکھ ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، آنسو بہا رہے ہو، لیکن کل جو آئے گا میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا۔ اگر ہم لوگ صرف امیر المومنین کا یہی ایک وصیت کا جملہ یاد کر لیں، اپنے دماغ میں بیٹھا لیں، تو ہم لوگوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے کافی ہے۔ ہم تمام لوگوں کے ساتھ، انسان دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے ساتھ یہ 3 حالت ہونی ہی ہونی ہے، پیش آتی ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے انسان کا جب وہ خود اپنے پیروں کے اوپر رہتا ہے، سارے کام خود سے کرتا ہے، سب کچھ، ساری ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے انسان کو جب خدا نخواستہ بیمار ہو جاتا ہے، چاہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، بیمار ہو گیا، بستر کے اوپر ہے، اب وہ محتاج ہے دوسروں کا، دوسرے اس کا کام انجام دے رہے ہیں، دوسرے اس کا کام کر رہے ہیں۔ اور تیسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ کسی لائق نہیں ہوتا ہے،
لوگوں کے کندھوں کے اوپر ہوتا ہے. انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات والسلام جو رات گزری ہے اہل بیت کے لیے، امیر المومنین کی اولادوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے بہت سخت رات گزری. امیر المومنین نے ایک وصیت کیا، سب کو سب کے حوالے کیا. وہ وقت بھی آیا جب موت کا پسینہ امیر المومنین کے پیشانی کے اوپر آیا. امام المتقین دنیا سے رخصت ہو گیا. وصیت کے مطابق جنازہ تیار کیا گیا. نماز صبح کے آس پاس یہ جنازہ دفن کرنے کے لیے حسنین لے کر نکلے. وصیت کے مطابق پیچھے سے حسنین نے جنازے کو پکڑا، آگے سے جنازے کو جبرائیل اور میکائیل نے سہارا دیا. یہ جنازہ خود سے چل رہا تھا، چلتا رہا یہاں تک کہ ایک جگہ جا کر کے جنازہ خود بخود رک گیا. وصیت کے مطابق امام حسن مجتبیٰ نے اس زمین کے اوپر بیٹھ کر کے خاک کو وہاں سے ہٹایا. دیکھا ایک تختی نکلی، اس تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا ھذا قبر علی بن ابی طالب. یہ علی بن ابی طالب کی قبر ہے جسے ان کے جد نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے. امام مجتبیٰ کو سمجھ میں آ گیا کہ میرے بابا کی قبر یہی ہے. اس تختی کو ہٹایا، اس جگہ کو صاف کیا، دیکھا ایک آمادہ قبر تھی. قبر کے اندر امیر المومنین کو دفن کر دیا. ساسد ابن سوہان جنازے کے ساتھ آ رہے تھے، مرثیہ پڑھتے آ رہے تھے، نوحہ پڑھتے آ رہے تھے. سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا. جنازے کو دفن کرنے کے بعد بھی ساسد ابن سوہان نے قیامت خیز مرثیہ پڑھا. حسن و حسین چیخ مار مار کے رو رہے تھے. لیکن ایک بیٹا کربلا میں بھی موجود تھا. سید سجاد باپ کا جنازہ پڑھا ہے لیکن دفن نہیں کر سکتا. نزدیک تھا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے، لیکن زینب کبریٰ نے بڑھ کے سہارا دیا تھا. یا بقیت الماضین، ارے تمہارا یہ کیا حال ہو رہا ہے بیٹا، اپنے آپ کو سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے. ہاتھوں کو جوڑ دیا تھا. اے پھوپھی اماں، ارے آپ نے دیکھا نہیں، ان ظالموں نے اپنے کشتہ ہائے نجس کو دفن کر لیا. میرا باپ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. آنسو بہاتے ہوئے حسن و حسین علیہ السلام وہاں سے نکلے، گھر کی طرف آ رہے تھے. راستے میں خرابے کے پاس سے گزر ہوا. ایک عجیب درد میں مبتلا آواز کراہنے کی آواز کانوں سے ٹکرائی. امام حسن نے مڑ کر کے امام حسین کو دیکھا. بھیا حسین، شاید کوئی پریشان ہے، شاید کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہے. اس خرابے سے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. آؤ چلو چل کر کے دیکھتے ہیں. اب جو خرابے میں داخل ہوئے، دیکھا ایک نابینا شخص زمین کے اوپر پڑا تھا. جیسے اس شخص کو کسی قدموں کی آہٹ کا اندازہ ہوا، اب بہت تیز آواز میں ڈانٹ کر کے، جسے کہ یہ کہتا ہے اب آئے ہو 3 دن بعد، تم تو مجھے بھول ہی گئے. 3 دن سے کہا تھے، ارے میری خبر کیوں نہیں لے رہے تھے. امام حسن مجتبیٰ نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، آنکھوں سے تو آنسو جاری ہو گئے تھے. نزدیک گئے، جا کر کے اس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانو کے اوپر رکھا، پیار سے سہلانا شروع کیا. اے بھائی تو کون ہے؟ تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. 3 دن ہو گیا ایک شخص آتا تھا، روز اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، مجھے صاف کرتا تھا، مجھ سے بیٹھ کر کے درد دل کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا. 3 دن ہو گیا اس شخص کی کوئی خبر نہیں ہے. میں تو اس کا انتظار ہی کرتا رہا. امام حسن مجتبیٰ سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ میرے بابا علی کے بارے میں بات کر رہا. ہاتھوں کو جوڑ دیا. اے شخص، اے بھائی، وہ شخص کوئی دوسرا نہیں، میرا بابا علی ابن ابی طالب، حاکم وقت، خلیفہ وقت تھا. ابن ملجم مرادی ملعون نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے اسے 19 رمضان کو شہید کر دیا. ہم اپنے بابا کو دفن کر کے آ رہے ہیں. جیسے اس شخص نے یہ سنا، ہاتھوں کو جوڑ دیا. اے فرزند رسول، اے مولا، کیا یہ ممکن ہے کہ مجھ نابینا کو سہارا دے کے اپنے مونس کی قبر تک لے چلے؟ امام حسن امام حسین نے سہارا دیا، لے کر کے قبر علی تک آئے، ہاتھوں کو تعویذ قبر پر رکھوا دیا. یہ ہے تمہارے مونس کی قبر. جیسے ہی اس شخص نے تعویذ قبر کا احساس کیا، اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو تعویذ قبر سے مارنے لگا. اے میرے اللہ، جب اس طرح کے افراد اس دنیا میں نہ رہے، میں جی کر کے کیا کروں گا؟ اپنے سر کو اس وقت تک مارتا رہا جب تک اس کی روح قفس عنصری سے پرواز نہ کرے.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس مختصر سی عبادت کو، ذکر توسل کو قبول فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہم تمام لوگوں کی تعزیت کو ارسال فرما۔ اے میرے مالک، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری گناہوں کو بحق امیر المومنین، بحق امام زمانہ سلام اللہ علیہ قبول فرما۔ اللہ، دنیا ظلم میں گھری ہوئی ہے، مظلومین کی نصرت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ جو جس شکل و صورت میں جس طرح سے بھی اسلام کی مقدسات کی مطہرات کی توہین کر رہا، اللہ انہیں نیست و نابود فرما اگر یہ ہدایت کے لائق نہیں۔ اے میرے مالک، ہم تمام لوگ حج و زیارت کے مشتاق ہیں، حج و زیارت نصیب فرما۔ ہمارے مرحومین، ہمارے والدین، اعزاء، اقارب، بہت سارے لوگ بے وارث ہیں، بد وارث ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، امیر المومنین کے جوار میں سب مرحومین کو جگہ عطا فرما۔ ہم تمام حی و حاضر، زندہ مردہ سب کو امیر المومنین ان کی اولادوں کی شفاعت نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔